الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض حامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. حضرات محترم، انسان اپنے بیج سے لے کر دنیا میں آنے تک 7 مختلف مراحل سے گزرتا ہے. جس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر کئی مقام پہ فرمایا. ایک مقام جو سورۃ حج کے اندر ہے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ، اے حضرت انسان اگر تو قیامت کا انکار کرتا ہے، اس میں شک ہے تمہیں، تو فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، تیرا آغاز مٹی سے ہوا، اس مٹی سے نطفہ بنا، ثُمَّ مِن مُضْغَةٍ، پھر جمع ہوا خون بنا، پھر اس کے بعد ہڈیاں بنی، اس کے بعد اس پہ گوشت چڑھا، پھر مختلف حالتیں تیری ماں کے پیٹ کے اندر بدلتی رہیں، پھر تو پیدا ہوا. اور جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے اس کے بعد اس کی دنیا کی زندگی میں 3 حالتیں ہوتی ہیں. سب سے پہلا اس کا بچپن ہے، دوسرا اس کی جوانی، اس کی قوت اور طاقت ہے،
اور اس کی زندگی کا آخری معاملہ وہ اس کا بڑھاپا ہے. جب انسان بچہ ہوتا ہے اس وقت بھی کمزور، نحیف، لیکن بچے کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتا، اس لیے کہ آنے والے وقت میں والدین کو گھر میں جو لوگ دوسرے ہیں انہیں توقع ہوتی ہے کہ جب یہ بڑا ہوگا تو ہمارا سہارا بنے گا. اس کمزوری میں کئی اس کے معاون و مددگار ہوتے ہیں، اور جب انسان جوان ہو جاتا ہے اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے، اس کے پاس قوت بھی ہوتی ہے، وہ خود اپنے معاملات کو نبیڑ سکتا ہے، اسے دوسرے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. اس لیے اس زندگی کے متعلق بھی اتنی بات نہیں کہی. اور اصل معاملہ انسان کا اس وقت شروع ہوتا ہے جب یہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے. میرے عزیز بھائیو، اس بڑھاپے کی اللہ کی نظروں میں قدر و قیمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت ایک انسان کی اس زندگی کے اس حصے میں اس کی کیا قدر و قیمت کرتے ہیں، جبکہ آج دنیا میں معاملہ یہ چل چکا ہے. اہل کفر کی بات نہیں کرتے، کیونکہ جو شخص اللہ کا انکار کرتا ہے، اللہ کے نبیوں کی بات نہیں مانتا، جو اپنی زندگی اپنی خواہش کے مطابق گزارتا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بھی ایک جانوروں کی طرح ہے، ان کی بات نہیں. آج مسلم معاشرے کے اندر بھی اپنے بزرگوں کا احترام ختم ہو رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اپنے بزرگوں کی قدر و قیمت ختم ہو رہی ہے، جبکہ مجھے اور آپ کو جان لینا چاہیے کہ اللہ نے ان کی قدر و قیمت کیا رکھی ہے. پہلے یہ بات عرض کر دوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جامع الصغیر میں یہ روایت موجود ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک جب انسان پیدا ہوتا ہے اس کی جوانی تک 99 موتیں ہیں جو اس کے ارد گرد گھومتی ہیں، جو کسی بھی وقت اسے کیچ کر سکتی ہیں، جو بچپن میں بھی لے سکتی ہیں، نوخیزی میں بھی لے سکتی ہیں، جوانی میں بھی لے سکتی ہیں. جب ان 99 جالوں سے انسان گزرتا ہے تو بڑھاپا پھر اسے لازماً گھیر لیتا ہے. موت نے تو اس وقت تک نہ گھیرا، لیکن بڑھاپا پھر اس کی زندگی میں ضعف، کمزوری اور لاغری پیدا کر دیتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھاپے کی بے بسی سے اللہ کی پناہ طلب کی. اللہ رب العزت سے ہمیشہ ایسے بڑھاپے جو ارذل العمر ہے، جس میں انسان بے بس ہو جاتا ہے، وہ چلنے پھرنے سے قاصر ہو جاتا ہے، اور اس کے معاملات مضمحل ہو جاتے ہیں، نہ وہ بول پاتا ہے، نہ اپنی بات کو سمجھا پاتا ہے. لیکن ہر حالت میں اللہ رب العزت نے ایک معاشرے کے اندر بزرگوں کا جو احترام رکھا ہے، ہم اسے بھول گئے، ہمیں احساس نہیں ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، البرکۃ مع الاکابر. یہ بات یاد رکھیں، جن کو تم سمجھتے ہو یہ ریٹائر ہو گئے ہیں، جن کو سمجھتے ہو اب یہ عضو معطل ہے، جن کو تم سمجھتے ہو کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ ہمارے اوپر بوجھ ہیں، تمہارا رب یہ کہتا ہے، رسول اللہ کی زبان سے ہمیں بتایا، البرکۃ مع الاکابر. تمہارے اندر، تمہارے گھروں میں، تمہارے رزقوں میں، تمہارے کاروبار میں، تمہاری زندگی میں، تمہارے چلنے پھرنے میں اگر برکت کسی کی وجہ سے ہے تو تمہارے بڑوں کی وجہ سے ہے. آج اس بات کو بھول گئے ہیں، اور ہم اپنے بزرگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ہم ان کے الٹے نام ڈالتے ہیں، ان کو اتنا تنگ کرتے ہیں کہ وہ گھر چھوڑ کے چلے جائیں. سب سے پہلے بات تو یہ، جس باپ نے اپنے 7 اور 8 بچوں، بیٹے اور بیٹیوں کو پالا تھا، جس نے ان کی تعلیم و تربیت کی تھی، جو ان کے بستوں کو اٹھا کے سکول تک چھوڑنے اور واپس لینے جاتا تھا، جس نے ان کے رزق کا بندوبست کیا، جس نے اپنی جوانی ان کے لیے گوا دی،
جب وہ بوڑھا ہوتا ہے تو یہ سب آپس میں پلاننگ کرتے ہیں، بھئی میں تو نہیں رکھ سکتا، بابا کو کون رکھے گا؟ اور اگر انسان خود چاہتا ہے تو جو گھر میں بیٹی بنا کے لایا تھا، جسے بہو کا نام دیا تھا، جسے اپنی بیٹی کی طرح بلا کے گھر لایا تھا، وہ کہتی ہے اس منحوس کو گھر سے نکالو۔ کیا یہ سب کچھ نہیں ہوتا؟ آج ہر آدمی ایک ہی بات کرتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے برکتیں گھر سے ہمارے گھر میں برکت ہی نہیں رہی۔ بھئی برکت کو تو دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، وہ باپ کی صورت میں تھا یا ماں کی صورت میں، جبکہ تیرے رب نے ایک فیصلہ کیا تھا، ہم نے تو اس فیصلے کا لحاظ بھی نہ کیا۔ اللہ رب العزت سورۃ بنی اسرائیل کے اندر فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ تیرے رب نے ایک فیصلہ کیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ، لوگو سن لو، جو تمہارا مالک ہے، جو تمہارا خالق ہے، جو تمہارا رازق ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جس کی وجہ سے تم دنیا میں چلتے پھرتے ہو، جس کے حکم سے تمہاری زندگی قائم ہے، الحی، جو زندگی ہے القیوم، اس کی وجہ سے قائم ہے، اور جو تمہیں اپنی زمین پہ رہنے کا حق دے رہا ہے، وہ کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ، لوگو تمہارے رب نے ایک فیصلہ کر دیا ہے۔ وہ فیصلہ کیا ہے؟ پہلے اپنی ذات کا بتایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ حق میرا ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ، صرف عبادت کرنی ہے تو اللہ کی، اس کے علاوہ کسی کی نہیں۔ اور دوسرا فیصلہ کیا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں، سنت انبیاء یہ ہے کہ ماں باپ کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے۔ سیدنا ابراہیم کا واقعہ سورۃ مریم میں آپ پڑھ کے دیکھ لیں، جب سیدنا ابراہیم نے بڑے پیار سے اپنے باپ کو سمجھایا، یا ابتی لا تعبد الشیطان، یا ابتی یا ابتی یا ابتی کہنے لگے، تو آخر میں باپ نے بڑی ہی غلط انداز میں کہا قال راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم میرے اور میرے خداؤں کے درمیان سے ہٹ جاؤ، لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، اگر تم باز نہ آئے اپنی بات کو سنانے میں تو میں پتھر مار مار کے تمہیں مار دوں گا۔ تو ابراہیم نے کیا جواب میں کہا تھا؟ میں دیکھتا ہوں تو بڈھے مجھے کیسے مارتا ہے، یہ کہا تھا۔ باوجود اس بات کے سیدنا ابراہیم جوان تھے، باپ ضعیف تھا، کہا قال سلام علیک، اچھا بابا آپ اگر میری بات سننا ہی نہیں چاہتے، جو حق پہ مبنی ہے، میں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اس کے عذابوں سے بچانا چاہتا ہوں، تمہیں ایک غلط رستے سے ہٹانا چاہتا ہوں، جو علم میرے پاس ہے آپ کے پاس نہیں ہے، آپ میری بات مان لیں راہ راست پہ آ جائیں گے۔ تو باپ نے کہا کہ میں تیری بات نہ ماننے کے لیے تیار ہوں نہ سننے کے لیے تیار ہوں، پھر بھی کہا قال سلام علیک۔ باپ کافر ہے لیکن بدتمیزی نہیں کی۔ تو اگر باپ مسلم ہو تو ایک نوجوان بیٹے یا بیٹی کو سوچنا چاہیے کہ اگر آج اس کمزور اور نحیف سے بدتمیزی کر لی تو جو سب سے طاقتور ہے اس کا مقابلہ کیسے کروں گا؟ اس کا فیصلہ ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ، تیرے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا۔ یہ اس لیے کہا کہ اب یہ کمزور، یہ نحیف، جس نے ساری زندگی کاروبار کر کے انہیں پالا، جوان کیا، قوت بخشی، معاشرے میں پہچان دی،
آج یہ بے بس ہے، اس کا کوئی نہیں بنتا، تو اللہ کہتا ہے میں اس کا بنتا ہوں۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تو باپ ہے نا، اللہ کے بعد سب سے قریبی رشتہ باپ کا ہے، ماں کا ہے۔ نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر ضعیف، ہر کمزور کے متعلق یہ فرمایا جس نے کسی بوڑھے کی عزت کی، دراصل اس نے اپنے رب کی عزت و جلال کی عزت کی ہے۔ جس نے کسی بوڑھے کی بے عزتی کی، حقیقتاً اس نے اللہ کی عزت اور جلال پہ ہاتھ ڈالا ہے۔ اللہ اتنا زیادہ حساس ہے اس ضعیف انسان پہ۔ اللہ اکبر۔ تو کہا ماں باپ اگر بوڑھے ہو جائیں، اما یبلغن عندک الکبر، اگر پہنچے تمہارے پاس بڑھاپے میں دونوں یا دونوں میں سے ایک، او احد او کلاہما فلا تقل لہما اف، کیونکہ اس ضعیف انسان کی زندگی جیسے جیسے آگے بڑھتی ہے اس کی کیفیت بچوں جیسی ہوتی ہے، اس کے اندر اسی طرح اکتاہٹ، اسی طرح جس طرح ایک بچہ ہر بات پہ تکرار کرتا ہے اس کے اندر بھی یہ بات آ جاتی ہے۔ تو کہا ایسے حالات میں بچہ 100 دفعہ بھی باپ سے ایک بات پوچھے نا، وہ 100 دفعہ بتاتا ہے ہاں بیٹا یہ ہے، ہاں بیٹا یہ ہے، ہاں بیٹا یہ ہے۔ باپ دوسری دفعہ پوچھے تو کہتا ہے کیا سر کھا لیا ہے، حالانکہ اسی باپ نے یہ ساری باتیں بیٹے کی سنی تھی، اپنی بیٹی کی یہ سارے باتیں سنی تھی۔ تو اس لیے اللہ کہتے ہیں اب اگر اس میں وہ قوت نہیں ہے، اب وہ کاروباری سیٹ اپ تیرے حوالے کر چکا ہے، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تو اس کے ساتھ میں اس کا رب ہے، تو رب حکم دیتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اف، اسے اف بھی نہ کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اسے جھڑکنا بھی نہ۔ جب مسلمان مکے کی سختی کی زندگی سے تنگ آ کے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، جب یہ لوگ واپس آئے انہیں ایک غلط افواہ ملی کہ مکے کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں۔ یہ واپس آئے تو یہ خبر جھوٹ تھی، صحیح نہیں تھی۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حبشہ سے آنے والے لوگوں کو کہا کہ آپ نے اس معاشرے میں کیا دیکھا، مجھے کچھ بتاؤ۔ ایک نوجوان کہنے لگا یا رسول اللہ میں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں بتاؤ۔ آپ نے فرمایا ہم ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ضعیف عمر عورت جو ان کی راہبہ تھی وہ اپنے سر پہ پانی کا مٹکا اٹھائے آ رہی تھی۔ ایک نوجوان وہ آگے بڑھا، اس نے بڑھیا کو اپنی ٹانگ کے ساتھ ٹھڈا مارا اور اس کا مٹکا بھی گر کے ٹوٹ گیا اور وہ گر گئی۔ تو پھر اس بوڑھی عورت نے کہا اے نوجوان تمہیں اپنی جوانی پہ بڑا مان ہے، اس وقت کا مجھے بتا جب اللہ کی عدالت لگے گی، انسان کے ہاتھ پاؤں بولیں گے، اس وقت میں تمہیں پوچھوں گی کہ ایک ضعیف کمزور اور نحیف کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کا کیا خمیازہ ہے، پھر اللہ مجھے تیرا بدلہ دے گا، میں تمہیں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا اس بڑھیا نے سچ کہا ہے۔ جس معاشرے میں ضعیف انسان پہ ظلم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے معاشروں کو اللہ برباد کر دیتا ہے۔ آج اس گناہ میں من حیث القوم ہم مبتلا ہے۔ ہم اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اپنی اولادوں کے لیے، اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں اپنے چند ٹکوں کے مفاد کے لیے کہ اس کی دوا دارو نہ لانی پڑے۔ جبکہ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں کے اندر جو برکتیں ہیں یہ تمہارے بزرگوں کی وجہ سے ہیں۔
ایک مرتبہ صحابہ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک ضعیف العمر شخص آیا جو لاٹھی ٹیکتا ہوا آ رہا تھا. لوگوں نے اس کی طرف توجہ نہ دی اور وہ بیچارہ آپ کے پاس آنا چاہتا تھا، لوگ اسے راستہ نہیں دے رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دھیان اس طرف ہوا تو آپ ایک دم کھڑے ہو گئے، غصے سے ڈانٹ کے اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ ایک ضعیف العمر شخص تمہارے پاس آیا ہے اور تم نے اسے راستہ اور عزت نہیں کی. من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا. جس شخص نے اپنے بڑوں کی عزت نہ کی، اپنے چھوٹوں کا احترام نہ کیا، وہ جان لے میری امت سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آج سوچیں اگر ہمارا رسول اللہ سے تعلق ہی نہ رہا تو ہمارے پلے کیا رہ جائے گا؟ اور یہ بات آپ اپنے گھروں میں دیکھ لیں کہ 4-5 بیٹوں میں جو بیٹا، یقین جانیے جس نے اپنے ماں باپ کا پخانہ تک صاف کیا ہوگا نا، اللہ دنیا اور آخرت کی عزتیں اس کے سر کا تاج بنا دیتا ہے. حالانکہ بظاہر یہ معاملہ انسان سوچتا ہے کہ میں کروں، یہ بھی چھوٹی بات ہے. اللہ اکبر. ہمارے استاد محترم تھے مولانا اعظم رحمہ اللہ. یہاں پہ ایک جماعت اسلامی کے ایک ساتھی تھے، منیر صاحب، فوت ہو گئے، ان کے والد بھی فوت ہو گئے. ان کے والد کی تیمارداری کے لیے وہ کہتے ہیں، ہمیں سبق میں انہوں نے یہ بات سنائی. اللہ اکبر. کہتے ہیں کہ ہم ان کی تیمارداری کے لیے گئے تو انہیں فالج تھا اور اس کی بیوی کو بھی فالج تھا. اسے رفع حاجت کا وقت آیا تو بیٹا آگے ہو کے کرنے لگا کہ ماں اندر نہ آ جائے کہیں. تو وہ بھاگتی، اسے پتہ چلا تو بھاگتی ہوئی آئی. لوگ جو تیمارداری کے لیے بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگی باہر نکل جو، میرا حق مجھ سے نہ چھینو، یہ میرا حق ہے، مجھے کرنے دو. کہتے ہیں ماں تمہیں بھی فالج ہے، کہا مجھ سے یہ نیکی نہ چھینو. یہ ہم سے پہلے لوگوں کی کیفیت تھی. آج کیفیت یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بزرگ آدمی بیمار ہو جائے تو اس کے مرنے کی دعا مانگتے ہیں کہ یہ جان نہیں چھوڑ رہا، جبکہ اللہ رب العزت نے اس کی عزت کا، اس کے احترام کا حکم دیا تھا. لیکن یہ بات یاد رکھیں، ایک مسلمان وہ بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت بھی بہت زیادہ انعامات اور اکرام کا اعلان کرتے ہیں. مسند احمد میں روایت ہے. یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنی زندگی میں جو کرتا ہے بڑھاپے میں اس کے سامنے بھی وہی آتا ہے. وگرنہ اللہ اس بزرگ کا احترام اتنا کرتا ہے. مسند احمد میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من معمر یعمر فی الاسلام. اگر کوئی شخص اپنی عمر اسلام کے اندر گزارتا ہے اور وہ فرائض کو ادا کرتا ہے اور اسی طرح اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، اگر غلطی ہو تو اللہ سے معافی مانگتا ہے، کہا اس حالت میں 40 سنہ، اس کے 40 سال گزر جاتے ہیں. اس میں اس کا بچپن بھی آیا، جوانی بھی آئی. اب 40 سالہ مسلمان کو اگر اس کی زندگی اسلام کے مطابق گزری تو اللہ کیا عزت و احترام اس کا کرتے ہیں. الا صرف اللہ عنہ 3 انواع من البلاء والجنود.
اللہ 4 قسم کی بلاؤں سے، مصیبتوں سے اسے محفوظ کر دیتا ہے، اس کی اس نیکی کی زندگی کی وجہ سے۔ اور یہ یاد رکھیں، یہ میں اس لیے حدیث سنانے لگا ہوں کہ اگر ہم ایسی زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے ساتھ وہ مس بہیو نہیں ہوگا، کیونکہ پھر اللہ ہمارا محافظ بن جائے گا۔ کہا جس نے 40 سال زندگی گزاری اللہ کے فرائض کو ادا کرتے ہوئے اور کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے، اسلام کی حالت میں 40 سال گزارے، اللہ رب العزت 3 قسم کی چیزیں اس سے دور کر دیں گے۔ الجنون، پاگل نہیں ہوگا، والجزام، کوڑ نہیں ہوگا، والبرس، اسے پھلبیری نہیں ہوگی۔ یہ 3 وبائیں، مصیبتیں، بیماریاں اس پہ نہیں آئیں گی جس نے 40 سال تک اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 50 سَنَةً، جب وہ انسان 50 سال کا ہو جاتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کے حساب و کتاب کا معاملہ اس پہ نرم کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس نے 50 سال تک اللہ کے فرائض کو ادا کیا، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہا، تو اللہ کی طرف سے یہ ریلیف مل رہا ہے، اسے آسانی مل رہی ہے کہ اللہ اس پہ اپنے حساب کو نرم کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 60، جب انسان 60 سال کا ہو جاتا ہے، رَزَقَهُ اللَّهُ الْإِنَابَةَ إِلَيْهِ بِمَا يُحِبُّ، پھر اللہ جس چیز کو وہ محبوب رکھتا ہے اللہ ویسا رزق اسے عطا کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 70 سَنَةً، جب وہ انسان اسی طرح اسلام اور اس کے احکامات کی تعمیل میں زندگی گزارتے ہوئے 70 سال کا ہو جاتا ہے، فرمایا احبہ اللہ، اللہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، وَأَحَبَّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، آسمان کے فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اب یہ جیسے جیسے بوڑھا ہو رہا ہے، اس کے درجات بلند ہو رہے ہیں، اس کی عظمت بڑھ رہی ہے اپنے رب کی نظر میں، کہ جب 70 سال تک، آج جب ہم فارغ ہوتے ہیں تو اپنا فارغ اوقات تاش کھیلنے میں، چوسر کھیلنے میں، 12 ٹہن پہ اور بیٹھ کے ایک دوسرے سے بری باتیں کرنے میں اور غیبتیں اور چغلیاں کرنے میں یہ وقت گزارتے ہیں، جبکہ جو انسان اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے، جب وہ 70 برس کا ہوتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں اور آسمان کے فرشتے بھی اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی ایسا مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر فرمایا فَإِذَا بَلَغَ 80 قَبِلَ اللَّهُ حَسَنَاتِهِ، جب انسان 80 سال کا ہو جاتا ہے اسی حالت میں، تو گناہوں سے پاک تو کوئی شخص نہیں نا، اس سے غلطیاں ہوتی ہیں، تو پھر اللہ اس کے لیے ایک اور فیسلٹی دیتے ہیں، اللہ اس کی حسنات تو ساری قبول کر لیتے ہیں اور جو اس کی غلطیاں ہوتی ہیں اللہ اس سے درگزر فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جیسے جیسے اس مسلمان کی، اس نیک انسان کی زندگی بڑھ رہی ہے، اللہ رب العزت اس کی فیسلٹیز میں، اللہ اس کے انعامات میں دنیا میں ہی اضافہ فرما رہا ہے۔ ہم اسے ایک عضو معطل سمجھ رہے ہیں، ہم اسے ایک اپاہج انسان سمجھ رہے ہیں، اب یہ کسی کام کا نہیں رہا، اور اللہ دیکھیں اس کے لیے کیا کر رہا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں، فَإِذَا بَلَغَ 90، جب وہ 90 سال کا ہو جاتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، اللہ اس کے پہلے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔
پھر فرمایا وَسُمِّيَ أَسِيرُ اللَّهِ فِي أَرْضِهِ، پھر وہ دنیا میں اللہ کا قیدی ہوتا ہے، وہ دنیا کو اپنے لیے نہیں سمجھتا، وہ سمجھتا ہے اب میں چلا جاؤں، اللہ کے ہاں جو انعامات ہیں ان کو حاصل کر لو۔ ہم اس سے پیچھا چھڑاتے ہیں، ہم کہتے ہیں جان چھوٹ جائے یہ مر جائے، اللہ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم صرف انگریز کو فالو کریں گے کہ اس نے کہا کہ 60 سال کی عمر میں یہ ریٹائر ہو جاتا ہے، اب یہ اپاہج ہے اور اسے اولڈ ہوم میں داخل کروا دو، وہیں پہ تڑپ تڑپ کے سسک سسک کے مر جائے۔ کیا ہمارے لیے اللہ یا اس کے رسول کا حکم اہم ہے یا ان بدبختوں کا جن کی اپنی زندگی جانوروں کی طرح ہے؟ میرے بھائیو، آج تھوڑی سی تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں میں خودکشی کر لوں، مر جاؤں، ایسا کر لوں، جبکہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 2 دوست آئے، دونوں نے آ کے اسلام قبول کیا۔ چند دن بعد ایک مارکہ آیا، ایک شہید ہو گیا، دوسرا 1 سال تک زندہ رہا، اور جب سال گزر گیا وہ بھی فوت ہو گیا۔ ایک صحابی خواب دیکھتے ہیں کہ وہ جو شہید ہوا تھا اس سے پہلے وہ شخص جنت میں چلا گیا جو بعد میں فوت ہوا۔ اسے بڑا تعجب ہوا کہ ہم تو یہ سمجھتے تھے وہ اللہ کے رستے میں شہید ہوا ہے اور وہ اس کی بڑی عزت و عظمت ہے۔ اس نے صبح خواب سنائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے کہ یا رسول اللہ میں نے ایسی خواب دیکھی ہے لیکن میری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی، وہ شہید ہوا ہے اور وہ عام طبی موت فوت ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا 1 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے روزے نہیں رکھے، اس نے اللہ کا ذکر نہیں کیا۔ کہا یہ جو اس کا وقت اسے ملا ہے یہ اس کے درجات کی بلندی کا سبب ہے کہ وہ شہید سے بھی آگے نکل گیا۔ اس لیے جو وقت مجھے اور آپ کو مل رہا ہے، اسلام کی حالت میں جو وقت ہمیں ملتا ہے، یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہترین وہ انسان ہے جس کی زندگی میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کا ذکر ہے۔ اس سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، ہم سوچیں کہ صبح سے لے کر شام تک اپنی الفاظ کا موازنہ کریں۔ کیا ہماری زندگی بھی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے؟ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بڑھاپے کا قدردان اللہ بن جائے؟ اگر ساری دنیا کے لوگ ہماری اولادیں تک ہمیں چھوڑ دیں تو مالک ہمیں نہ چھوڑے، تو پھر اس پر پہنچنے سے پہلے ہمیں ویسا بننا ہوگا، ہمیں اپنی خطاؤں کی معافی مانگنی ہوگی۔ کوئی انسان یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کچھ کر بیٹھا ہوں تو اب کیا ہوگا۔ ایک شخص نے رسول اللہ سے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ نے والدین کی اطاعت فرما برداری کے متعلق درس دیا، تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرے تو ماں باپ فوت ہو گئے ہیں اور میں یہ سب کچھ نہیں کر سکا، کیا میں اب بھی کچھ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، تم ان کی مغفرت کی اللہ سے دعا مانگو، اللہ جو خدمت کا ثواب ہے وہ تمہیں اب بھی دے دیں گے۔ تو ہمارے پلے تو یہ بھی نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہاتھ اٹھا سکیں۔ جب ہم نماز کے لیے نہیں آئیں گے تو ماں باپ کے لیے دعا کب ہوگی؟ اور مولویوں نے عجیب بات ہمارے ہاتھ میں پکڑا دی ہے، جی قبروں پہ پھول ڈال دو۔ ان پھولوں کو وہ کیا کریں گے کہ وہ بھوکے ہیں ہمارے 50 روپے کے پھولوں کے جو ڈال دیے، جو دوسرے دن سارے کے سارے جو ہے گل کے خراب ہو گئے، انہیں تو آپ کے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے التجا کرنے والے پھولوں کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے لیے کہیں اللہم اغفر لہم ورحمہم۔
اللہ انہیں معاف کر دے، ان پہ رحم کر دے، یہ پھول ہیں. یہ ہمارے منہ میں نہیں ہے. ہم اسی کو قدردانی سمجھتے ہیں کہ جا کے پھولوں کی چادر چڑھا دو کہ یہ باپ کا احترام ہو گیا. کچھ نہیں ہے. یہ شیطان نے ایک غلط رستے پہ ڈال دیا ہے ہمیں. اصل وہ آپ کی دعاؤں کے محتاج ہیں. اگر وہ زندہ ہیں تو آپ کی قدردانی کی، آپ کے احسان کے محتاج ہیں. آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو. میرے بھائیوں، اس بڑی عمر کا فائدہ ایک مسلمان کو کیا ہے؟ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اعرابی گاؤں کا بندہ آیا. کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر انسان کون ہے؟ تو نبی کریم نے یہ نہیں کہا کہ فلاں خاندان کے بہتر ہیں یا فلاں چودھری بڑا بہتر ہے، یہ نہیں کہا تھا. کہا من طال عمرہ وحسن عملہ، اللہ جسے لمبی عمر دے اور اچھے عمل کی توفیق دے دے. تو میں اور آپ یہ دیکھیں کہ عمر تو وہ جو گزر رہی ہے، ہم بڑھاپے نہیں موت کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو اچھے بننے کے لیے اللہ نے یا اس کے رسول نے جو معیار دیا وہ یہ ہے کہ عمر لمبی جسے ملے اور اس کے عمل اچھے ہوں تو پھر اس عمر کا فائدہ ہے. اگر عمل اچھے نہ ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کو 60 سال کی عمر اللہ نے عطا کی، پہلے جو حدیث سنائی وہ اپنی جگہ، لیکن دوسری طرف اس کا دوسرا رخ یہ ہے کہ اللہ نے جس بندے کو 60 سال عمر دے دی اور اس نے اس 60 سال میں کوئی نصیحت حاصل نہ کی بلکہ اپنی خواہش کے مطابق ہی جیتا رہا، اپنی مرضی کے مطابق سارے معاملات کرتا رہا، تو جب اللہ کی بارگاہ میں جائے گا اس کے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا کہ مجھے وقت نہیں ملا. اب دوسری طرف ہم یہ بھی سوچ لیں، اگر اللہ وہاں 60 سال کے بندے کے لیے اس کا حساب آسان کرتے ہیں تو یہاں 60 سال اگر ہم نے اپنی زندگی کی قدر نہ کی، حسن عمل اختیار نہ کیا، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ کی، اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو نہ اپنایا، اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہ اپنے آپ کو بچایا، اللہ کے فرائض کو نہ ادا کیا، تو اس کے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ وہ اللہ سے کہے کہ اللہ مجھے وقت نہیں ملا تھا. میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العزت نے 4 بندوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے. نمبر 1، مسلمان اور بوڑھا ہو، کہا اس کا احترام کرو. اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کے جا رہا ہے، کبھی یقین جانے آپ اس کی ہیلپ کر کے دیکھ لیں کہ لو بزرگوں میں اٹھا کے میں پہنچا دیتا ہوں. اتنی دعائیں وہ بزرگ دے گا آپ کو، آپ سوچ نہیں سکتے. آپ 1 کروڑ روپے کا چند لمحوں میں فائدہ لے لیں تو شاید وہ اتنا بڑا نہیں جتنا اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے یہ کہنا کہ اللہ تجھے حفاظت والی زندگی دے دے. وہ کروڑوں روپے حفاظت والی زندگی سے بہتر نہیں. آپ دیکھ لیں کہ وہ پیسے پاکٹ میں ڈال کے رستے میں لوگ قتل ہو جاتے ہیں تو وہ پیسے کہاں گئے؟ کیا فائدہ آیا؟ کہا پہلا اکرام ذی شیبۃ المسلم، مسلمان ہو اور بوڑھا ہو اس کا احترام اللہ حکم دیتا ہے، میں احترام کرتا ہوں تم بھی کرو. دوسرا جو حامل القرآن، جو قرآن کا حامل ہے اس کا احترام کرو. اور
پھر اسی طرح فرمایا جو شخص غلو سے بچتا ہے، غلو کہتے ہیں دین کے اندر کچھ نئی چیز ڈالنی، جو اپنے آپ کو دین کے دائرے میں رکھتا ہے، اپنے پاس سے کوئی چیز ایڈ نہیں کرتا، کہا یہ شخص بھی ایسا ہے جس کا احترام کیا جائے۔ اور چوتھا، وہ حاکم جو انصاف کرتا ہے، جو انصاف نہیں کرتا اس کی عزت کرنا کوئی ہم پہ نہیں ہے۔ وہ حاکم ذی سلطان المقسط، جو انصاف کرنے والا حاکم ہے، اس کی عزت کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کے احترام میں یہ بھی فرمایا کہ اگر تم آپس میں نماز پڑھنا چاہتے ہو تو اپنے سے آگے اسے کرو جو قرآن تم سے زیادہ جانتا ہے۔ تو اگر سب قرآن میں برابر ہیں تو پھر کہا تم میں جو عمر میں بڑا ہے اسے آگے کرو۔ یعنی ان لوگوں کو جنہیں ہم اپنے معاشرے میں عضو معطل سمجھتے ہیں، بیکار سمجھتے ہیں، اللہ کی نظروں میں ان کی قدر و قیمت کیا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کا چہرے پہ، سر پہ سفید بال کا آ جانا، یہ دراصل اسے اللہ کی طرف سے نور ہے، اور اللہ بوڑھے انسان کی ایک جوان سے زیادہ حیا کرتا ہے، اور جس کی حیا اللہ کرتا ہو، کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم اس کی حیا کریں؟ آج ہم معاشرتی طور پہ کس رستے پہ جا رہے ہیں؟ مجھے اور آپ کو ضرور سوچنا چاہیے۔ دیکھیں معاشرتی ایٹیکیٹس کیا ہیں، معاشرے کے قواعد اور قانون کیا ہیں، ہمیں یہ غرض نہیں ہونی چاہیے۔ ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے رب کا قانون کیا ہے۔ ایک بچے سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ اس سے امید ہے کہ بڑا ہو کے یہ میرا سہارا بنے گا۔ ایک جوان سے اس لیے ہم محبت کرتے ہیں یا اس کے ساتھ دوستی کرتے ہیں کہ یہ میرا ساتھی بنے گا، میری قوت اور طاقت بنے گا۔ اور بوڑھے کو دوست اس لیے نہیں بناتے کہ یہ میرے کس کام کا ہے، جبکہ رسول اللہ نے فرمایا اگر کوئی خیر حاصل کرنی ہے تو بڑے لوگوں سے دوستی کر لو، کہ جب وہ بات کریں گے کوئی خیر کی کریں گے، وہ تو تمہیں برائی کی طرف نہیں لے جائیں گے۔ تو کہا اگر تم خیر کے طالب ہو تو پھر بڑوں سے دوستی کرو۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی جو میں پہلے بھی عرض کر رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، حکم ہے جو عمر میں چھوٹا ہے وہ اپنے سے بڑے کو سلام کرے، بڑے کو نہیں کہا۔ اور ہمارا یہ ہے کہ جو منصب میں بڑا ہے چاہے وہ عمر میں اس سے 3 گنا چھوٹا کیوں نہ ہو وہ اسے سلام کرے، جبکہ اللہ کا، اس کے رسول کا حکم کیا ہے؟ یسلم الصغیر علی الکبیر۔ کہ آج تک کسی افسر نے اپنے چپڑاسی کو سلام کی ہے جبکہ وہ بوڑھا نحیف اور لاغر کھڑا ہوا ہے؟ جب ہم فطرت کے خلاف چلیں گے، جب اللہ کے قوانین کو توڑیں گے تو کبھی بھی معاشرے میں سکون نہیں آئے گا، کبھی بھی معاشرے کے اندر خیر نہیں ملے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نماز مسلمان کا ایک اہم فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہے، جس میں قرآن زیادہ پڑھا جائے۔
لیکن یہاں بھی ایک دن ایک شخص آیا، آگے شکایت کی رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم، میں بوڑھا آدمی ہوں، میں اپنے محلے کی فلاں مسجد میں نماز اس لیے نہیں جاتا کہ ہمارے امام نماز بڑی لمبی پڑھاتے ہیں، میں کمزور اور ضعیف ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تو سخت غصے میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے امام مقرر کیے جاؤ تو اپنے پیچھے کھڑے ہوئے بوڑھے انسانوں کا لحاظ رکھو کہ کوئی نماز تمہاری لمبی نماز سے تنگ نہ آ جائے۔ حالانکہ نماز جتنی سکون سے ہے، جتنی اطمینان سے ہے، اتنا زیادہ اللہ کے ہاں اس کا اجر ہے۔ لیکن بوڑھوں کے احترام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نماز کو مختصر کرو۔ اسی طرح ایک شخص بوڑھا مزدور آدمی تھا، رو پڑا آ کے رسول اللہ کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے معاذ ہمارے محلے کی مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں عشاء کی، وہ بڑی لمبی کر دیتے ہیں، میں مزدور آدمی تھکا ہوا ہوتا ہوں، آج تو میں نماز توڑ کے آ گیا ہوں۔ آپ نے حضرت معاذ کو بلایا، کہا افتان یا معاذ، معاذ لوگوں کو فتنے میں مبتلا کر دے ہو، کیا تمہیں والشمس وضحاہا نہیں آتی؟ تمہیں واللیل اذا یغشا نہیں آتی؟ تمہیں والضحی الم نشرح والتین نہیں آتی؟ ان بوڑھوں کا اور تھکے ہوئے لوگوں کا خیال کرو۔ اللہ اتنا احترام کرتا ہے بوڑھوں کا کہ وہ نماز جو انسان اور رب کے تعلق کا نام ہے، اور اللہ خوش ہوتا ہے بندے کے قیام اور رکوع اور سجدے میں، تو کہا کوئی بات نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے محبوب ہے کہ انسان مجھے سجدہ کرے، مجھے محبوب ہے کہ انسان میرے سامنے قیام میں کھڑا ہو، لیکن ان بوڑھوں کے احترام میں اسے کم کر دو، کوئی بات نہیں ہے۔ تو آج میرے اور آپ کے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ہم بھی اپنے سے بڑوں کا احترام سیکھیں، اس لیے نہیں کہ ہمیں کسی سے مفاد ہے، اس لیے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اس لیے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے، اس لیے کہ اس میں ہمارے لیے برکتیں ہیں، اس لیے کہ اللہ نے خیر ان کی وجہ سے ہمارے ہاں رکھی ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اچھا بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں، زندگی وہ جو اچھائی پہ ہے، اگر اچھائی پہ زندگی نہیں تو یہ فضول ہے۔ ایک گائے، ایک بھینس، ایک بکرے، ایک اور کسی جانور اور ایک انسان کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اگر وہ اپنی مرضی سے زندگی گزارتا ہے، جانور، انسان بھی ایسا کرتا ہے، تو اس کی اور جانور میں کوئی فرق نہیں۔ اللہ ہمیں انسان ہی نہیں، اچھا مسلمان بننے کی اور اچھا مسلمان کی حیثیت سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔